السلام علیکم۔ طالب نقوی ایڈوکیٹ اپنے کثیر المقاصد یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر ہے۔ کثیر المقاصد یعنی ملٹی پرپز۔ اگر آپ میری ڈسکرپشن میں لنک میں دیکھیں تو آپ کو ہر قسم کی اس میں ہر موضوع پہ بنائی گئی ویڈیو مل جائے گی۔ تو جو لوگ پہلی دفعہ یہ دیکھ رہے ہیں میرا چینل، ان سے التماس ہے کہ آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ اور آج کا جو موضوع ہے وہ 5 جولائی 1977 کو یوم سیاہ جو منایا جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، اس حوالے سے ہے۔ اور یہ اس میں بہت سارے 5 جولائی سے پہلے کے اور بہت سے بعد کے واقعات ہیں، بلکہ اگر حقیقت پوچھیں تو اگر تحریر شروع کریں ہم تو ہمیں 16 دسمبر 1971 کا دن یاد کرنا پڑے گا۔ تو بھٹو صاحب کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے، فیور میں بھی اور مخالفت میں بھی۔ میں آپ کو یہ صرف آج کا جو موضوع ہے صرف 5 جولائی کے حوالے سے ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ مختصراً اسے میں بیان کروں۔ تو سب سے پہلے بات یہ کرنی ہے کہ بھٹو صاحب پہ جو 2 الزامات اس دور میں جو آتے ہوئے، وہ ایک یہ کہ جب وہ برسر اقتدار آئے تو لوگوں نے کہا کہ جی یہ آپ پاکستان آپ نے توڑا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی میرا تو اس میں کوئی لینا دینا نہیں۔ انہوں نے پھر اس داغ کو دھونے کے لیے سقوط پاکستان کے میں جو ان پہ الزام آ رہا تھا اسے دھونے کے لیے ایک کمیشن بنایا جسٹس محمود الرحمان کی سربراہی میں، اور وہ جسٹس حمید الرحمان کمیشن کہلاتا ہے۔ اور جتنی دیر وہ برسر اقتدار رہے، اپوزیشن واویلا مچاتی رہی کہ یہ اپوزیشن یہ کہتی رہی کہ اسے پبلک کیا جائے، جیسے ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے، ماڈل ٹاؤن واقعہ کے حوالے سے یہ کہا جاتا تھا، لیکن انہوں نے نہیں کی۔ ان کی حکومت چلی گئی اور اس کے بعد وہ یہ گالی کھاتے رہے، الزام سہتے رہے، لیکن انہوں نے وہ رپورٹ شائع نہیں کی۔ وہ کیوں شائع نہیں کی؟ یہ ان کی محب الوطنی تھی، اپنی ذات کو بچانے کے لیے نہیں، کیونکہ یہ بات غلط ہے کہ وہ جو حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ میں صرف انہیں ملزم ٹھہرایا گیا، ذمہ دار ٹھہرایا گیا، ایسی بات نہیں۔ لیکن اس میں کچھ حساس نوعیت کے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے آپ پہ گالی سہنی جو ہے وہ پسند کر لی، لیکن اپنی زندگی میں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ شائع نہ ہونے دی، اور اس کے بعد میں وہ اس کے مندرجات جو ہے نا وہ شائع بھی ہو گئے۔ اور دوسرا الزام جو ان پہ یہ لگایا جاتا ہے سقوط پاکستان کے حوالے سے کہ انہوں نے وہ پاکستان توڑنا چاہتے تھے، اور شیخ مجیب الرحمان کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ادھر تم اور ادھر ہم۔ اس کی بھی ایک باقاعدہ ایک بیک گراؤنڈ ہے، اگر کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ العزیز وہ بھی میں بتاؤں گا۔ یہ بھی بہتان ہے ان کی ذات، انسان خوبی اور خامیوں کا مجموعہ ہے۔ چلیے اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ہوا یہ کہ پاکستان کو پہلا دستور دینے والے، پارلیمانی دستور دینے والے ذوالفقار علی بھٹو، جن کی عوامی مقبولیت میں کوئی شک نہیں تھا، وہ عوامی حکومت قائم کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ مذہبی حلقے ان کے خلاف بھی تھے اس موضوع پہ، لیکن بہرحال وہ حکومت بہت اچھی چلا رہے تھے۔ باقی مائنس پلس تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس دوران جب ان کے پیریڈ آدھے سے زیادہ گزر گیا، سال 1.5 سال رہ گیا، تو انہوں نے کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ قبل از وقت انتخابات کیوں نہیں کروا دیتے، کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ تو بالکل منتشر ہے، جس طرح آج کل کچھ لوگ ساتھی یہ کہتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے یہ سوچا اور یہ مشورہ کیا، ایجنسیز سے رپورٹ طلب کی، اور ایجنسیز نے سب اچھا کی رپورٹ دے دی۔ اور پھر انہوں نے 7 مارچ اور 10 مارچ 1977 بالترتیب قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ رکھ دی۔ اس کے بعد غیر متوقع طور پر تمام سیاسی جماعتیں، جن کے نظریات بھی آپس میں نہیں ملتے تھے، ان میں کچھ اسلامی ذہن کی تھی، کچھ کمیونسٹ بلاک کی تھی، کچھ رائٹسٹ، لیفٹسٹ، لبرل، اس کا امتزاج، وہ حیرت انگیز طور پہ 9 جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو گئی، اور انہوں نے ایک اتحاد بنایا پاکستان قومی اتحاد کے نام سے، اور انتخابی مہم شروع کر دی، اور ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا گیا۔
کہ پہلے بھٹو صاحب جو ہیں وہ اکیلے ہی سیاسی افق پر چمکتے تھے، لیکن اس کے بعد پھر 9 ستارے بھی نظر آنے لگے، لیکن اب بھی انہیں خطرہ تو نہیں تھا۔ لیکن الیکشن مہم کے دوران اور انتخابات کے حوالے سے جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اپنا کردار منفی ادا کیا۔ اسی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ لاڑکانہ میں تو آج بھی بہت مشکل ہے کہ پیپلز پارٹی کو ہرایا جائے، کچھ اب ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت اسے کوئی ہرا سکے اس زمانے میں جب وہ اپنے بام عروج پر تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے جو احمق حمایتی تھے، یہ ایجنسیز تھیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، انہوں نے یہ ٹھان لی کہ ہر صورت میں لاڑکانہ سے ذوالفقار علی بھٹو کو ہم نے بلا مقابلہ منتخب کرواؤں۔ اور اس زمانے میں جان محمد عباسی جو جماعت اسلامی کی طرف سے امیدوار تھے، قومی اتحاد کے بھی ظاہر ہے وہی امیدوار تھے، وہ کاغذات نامزدگی جمع کروانا چاہتے تھے لیکن انہیں اغوا کیا گیا اور اتنے دن اغوا رکھا کہ کاغذات نامزدگی کی تاریخ جو ہے وہ گزر گئی اور بھٹو صاحب جو ہیں وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ حالانکہ جان محمد کاظمی سے عباسی سے انہیں کوئی ڈر نہیں تھا کسی قسم کا، لیکن بس یہ وہی بات کہ جو نوکر شاہی اس زمانے میں اگر تاریخ میں آپ پڑھیں تو زیادہ تر نوکر شاہی کی اصطلاح استعمال کی جاتی تھی، انہوں نے صرف اپنے نمبر بنانے کے لیے بھٹو صاحب کی یہ پوزیشن جو ہے ڈاؤن کی۔ اس قسم کے واقعات سے ان کی ذرا پوزیشن ڈاؤن ہوئی، لیکن پھر بھی یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ مطلب الیکشن ہار جائیں گے، اور ایک نعرہ زبان زد عام ہو گیا کہ 7 مارچ 10 مارچ پیپلز پارٹی ڈبل مارچ، 7 مارچ کو قومی اسمبلی کے اور 10 مارچ کو صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہوئے۔ قصہ مختصر، نظام مصطفیٰ کے نام پہ تحریک آگے چلی، مقصد الیکشن جیتنا تھا، سیٹیں جیتنا تھا، لیکن اسلام کا نام استعمال کیا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ الیکشن ہوا تو غیر متوقع طور پر پاکستان قومی اتحاد جو امید تھی کہ ایک مؤثر اپوزیشن کے طور پر ابھرے گی، اگر الیکشن نہ بھی جیت سکی لیکن اسے شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا اور پورے پاکستان میں چند سیٹیں ملی، جبکہ بھٹو صاحب کی سیٹیں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ وہ خود بھی پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد پھر الیکشن ٹریبونل قائم ہوئے۔ الیکشن ٹریبونل میں ایک ایک کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار تھے وہ سیٹیں کھوتے گئے، اور اگر اپوزیشن اس پہ بھی اکتفا کر دیتی تو ان کی اگر اکثریت ختم نہ بھی ہوتی تو اپوزیشن جو ہے وہ کافی آگے چلی جاتی۔ تو 10 مارچ کو انہوں نے مکمل بائیکاٹ کیا ہوا، پاکستان قومی اتحاد نے 10 مارچ کے الیکشن میں حصہ نہیں لیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پیپلز پارٹی جیت گئی بڑے آرام سے، بڑی آسانی سے۔ لیکن اس کے بعد پھر جو تحریک چلی وہ پرتشدد ہو گئی، اور وہ اسلام کا اس نے نام استعمال کرنا شروع کر دیا اپوزیشن میں، اور لوگوں نے اپنی جانیں نثار کی اسلام کے نام پر، اور یہ ایک بڑی، میں انہیں ظاہر ہے کہ شہید گردانوں گا۔ اور پھر بھٹو صاحب نے مارشل لا لگا دیا لاہور اور کراچی میں، جسے قانون ہائی کورٹ نے جسے لیگل قرار دے دیا، اور اس کے بعد پھر کرفیو لگا رہا، بہت حالات بگڑتے رہے، سنورتے رہے۔ بھٹو صاحب بات چیت کرتے رہے کہ آپ کو اتنی سیٹیں جو ہے نا وہ دے دیتے ہیں یا اتنی سیٹوں پہ ری الیکشن کروا دیتے ہیں، لیکن اپوزیشن اڑی رہی کہ اثر نو انتخابات، اور آخر کا بھٹو صاحب نے یہ مطالبہ بھی منظور کر لیا، اور انتخابات کی تاریخ اور دوسرے جو چھوٹے موٹے معاملات تھے اس پہ گفتگو ہونی تھی۔ اس سے پہلے مفتی محمود اور بھٹو صاحب آپس میں گلے ملے اور مبارک سلامت کی صدائیں ہوئیں اور سب معاملات ٹھیک ہو گئے۔ اب یہ دوسرے چھوٹے چھوٹے معاملات طے ہونا باقی تھے کہ بغیر کسی جواز کے 4 اور 5 جولائی کی یہی شب جس وقت میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اس وقت جنرل ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا، آئین معطل کر دیا،
اور جسے یہ کہا گیا کہ آئین کے کچھ حصوں پہ عمل درآمد روک دیا گیا ہے، اور وہ وہی حصے ہوتے ہیں جو ٹریڈیشنلی ماشاء اللہ پہ ہوتے ہیں کہ جوڈیشل پابندی اور ایس او وغیرہ وغیرہ، پی سی او اور دیگر اس قسم کی چیزیں۔ تو قصہ مختصر کہ پیپلز پارٹی سمیت سب جماعتوں کو کہ سربراہوں کو سالہ جیل میں بند کر دیا گیا اور ملک میں ماشاء اللہ بن گیا۔ ضیاء الحق نے اپنے آپ کو بہت اسلامی شو کیا اور یہ کہا کہ 90 دن میں الیکشن کرواؤں گا، اور اس کے بعد اس نے کلیئر کٹ مثبت نتائج کی وجہ سے، یعنی کہ مثبت نتائج یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جیت جائے گی، اس لیے الیکشن پوسٹ پون کر دیجیے، اور 11 سال اس کی آمریت جو مثالی آمریت تھی، پاکستان کی تاریخ کی بھیانک ترین اور ظلم کی داستان۔ افسوس یہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنی ضیاء الحق کو اس کی کچھ اسلام پسند عادتوں کی وجہ سے بہت بہتر سمجھتے ہیں۔ بہرحال وہ اپنے اعمال سمیت اس دنیا میں نہیں ہے، اس لیے کچھ ان کے خلاف کہنا بھی مناسب میں نہیں سمجھتا، لیکن یہ ہے کہ ملک کو وہ ایک بھٹی میں جھونک دے، اور پھر اس کے بعد ہمیں کلاشنکو پیورن اور اس قسم کی پتہ نہیں ان کے دور میں کیا کیا ہمیں چیزیں ملی، اور ہم پھر پراکسی وار امریکہ کی لڑتے لڑتے یہاں تک نوبت آ گئی کہ خودکش حملے اور یہ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے یہ پالیسی اختیار کر کے امریکہ کی حمایت میں کچھ اچھا نہیں کیا، لیکن افسوس کے بعد میں آنے والی بے نظیر کی حکومت میں بھی اسی طرح ہی کچھ کیا گیا۔ بہرحال یہ ایک بہت لمبی طویل فہرست ہے، ممکن ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ان سب ٹاپکس پہ بات کروں گا، اور آپ کو لیسن نون فیکٹس، یعنی وہ حقائق جو میرے چشم دید بھی ہیں، کیونکہ میں اس وقت 16 17 18 سال کا تھا، میرا ووٹ نہیں بنا تھا کیونکہ اس وقت 21 سال کی عمر میں ووٹ بنتا تھا، لیکن مجھے سیاسی ایکٹیویٹیز کا تھوڑا شوق تھا، اس لیے میں آج بھی نادم ہوں کہ پاکستان قومی اتحاد کی میں حمایت کرتا تھا۔ اینی وے وہ وقت گزر گیا، اب آئندہ جو جوڈیشل مرڈر ہوا ہے ذوالفقار علی بھٹو کا، اور ہم نے ایک عظیم شخص کھو دیا، اس کے بارے میں بھی میں علیحدہ ویڈیو کروں گا۔ آپ دوستوں سے یہ التماس ہے کہ جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں، اور میرے اس کثیر المقاصد چینل کو دیکھتے رہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور آخر میں ایک فکرہ جو میں ہر ویڈیو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ کہوں کہ خدا را ماسک کے ساتھ 2 میٹر کا فاصلہ یقینی بنائیں تاکہ مستقبل میں آپ اپنے پیاروں کی قربتیں سمیٹ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو۔ السلام علیکم۔